پرائیویٹ روڈ مڈ نائٹ، کار کے شیشے کے باہر شہر کی لائٹس پیچھے بھاگ رہی تھی۔ تہیونگ بیک سیٹ میں بیٹھا تھا چیئرمین کم کے ساتھ، پر دل ابھی بھی اس گھر میں اٹکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ابا، اس نے دھیرے سے کہا، اگر میں غلط ہوں تو؟ چیئرمین کم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ غلط صرف یہ تھا، انہوں نے بھاری آواز میں کہا، کہ میں نے تمہیں اس گھر میں رہنے دیا۔ جنگکک کم مینشن ایمٹی ڈیڈ سائلنٹ۔ جنگکک اکیلا کھڑا تھا ہال میں۔ چیئرمین اور تہیونگ جا چکے تھے۔ ٹیبل پر پڑا تھا تہیونگ کا فون۔ جنگکک نے فون اٹھایا۔ لاک اسکرین پر فوٹو تھی۔ تہیونگ ہنستا ہوا، بنا ڈر کے۔ اس کی سانس تیز ہو گئی۔ تم مجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتے، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں تمہیں بچانے کے لیے ہی تو یہ سب کر رہا ہوں۔ اس نے فون ان لاک کروایا۔ ٹریکنگ آن، ریڈ ڈاٹ بلنک ہوا۔ ہائی وے پر بلیک ایس یو وی تیز ہو گئی۔ سر، ٹارگٹ وہیکل سائٹڈ، ڈرائیور نے کہا۔ جنگکک نے آنکھیں بند کی۔ بچپن کا وہ کبرڈ، گولی کی آواز، خون۔ اس بار اس نے آنکھیں کھول کر کہا، میں نہیں ہاروں گا۔ تہیونگ کار میں تہیونگ کا دل اچانک زور سے دھڑکا۔ اس نے ونڈو سے باہر دیکھا۔ پیچھے دو بلیک گاڑیاں۔ ابا، اس کی آواز کانپ گئی، وہ آ رہے ہیں۔ چیئرمین کم نے مرر دیکھا۔ ان کا چہرہ ٹائٹ ہو گیا۔ سپیڈ بڑھاؤ، اتنا ہی کہا۔ ہائی وے کے بیچ ایک ایس یو وی آگے آ کر رک جاتی ہے۔ بریک، تیزی سے آواز۔ چیئرمین کم کی کار رک جاتی ہے۔ جنگکک گاڑی سے اترتا ہے، آنکھوں میں جنون، چہرہ تھکا ہوا پر ضدی۔ اس نے چلایا، باہر آؤ۔ تہیونگ کا گلا سوکھ گیا۔ چیئرمین کم نے گن نکالی۔ ایک قدم بھی آگے بڑھا، انہوں نے وارننگ دی تو یہیں ختم کر دوں گا۔ جنگکک ہنسا، آپ پہلے بھی میری فیملی کو نہیں بچا پائے، آج بھی فیل ہوں گے۔ تہیونگ کار سے اتر گیا۔ چیئرمین کم نے چلایا۔ بس، تہیونگ نے کہا، میں اب سچ جاننا چاہتا ہوں۔ وہ جنگکک کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم مجھے پیار کے نام پر برباد کر رہے ہو، تہیونگ نے کہا۔ تمہارا ٹراما میرا ذمہ نہیں۔ جنگکک کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اگر تم چلے گئے تو میں پھر سے اندھیرے میں چلا جاؤں گا۔ تہیونگ کی آنکھوں آنسو آ گئے۔ تم آلریڈی وہیں ہو، اس نے سافٹلی کہا، بس مجھے بھی کھینچ رہے ہو۔ پولیس سائرن دور سے سنائی دینے لگ رہی ہیں۔ جنگکک نے پیچھے دیکھا، پھر تہیونگ کی طرف۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس نے چھوڑنے کا سوچا، پھر obsession جیت گیا۔ اس نے تہیونگ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم میرے ہو۔ چیئرمین کم نے گن اٹھا لی۔ جنگکک، چھوڑ دو۔ گن کی آواز، یہ صرف وارننگ شاٹ۔ اسکرین بلیک۔ صرف ایک آواز گونجتی ہے، تہیونگ کی چیخ، جنگکک۔ ٹائم جیسے سلو ہو جاتا ہے۔ جنگکک کا ہاتھ ابھی بھی تہیونگ کے رسٹ پر تھا، پر گرپ دھیرے دھیرے ڈھیلی پڑنے لگی۔ اس کی آنکھیں وائٹ ہو جاتی ہیں۔ نہیں، اس کے لپس سے آواز نکلتی ہے، جیسے اسے بھی یقین نہ ہو رہا۔ گولی جنگکک کے شولڈر کو چھو کر نکل جاتی ہے۔ خون کا رنگ کالا لگتا ہے رات میں۔ جنگکک ایک دم پیچھے ہوتا ہے، پھر دوسرا۔ تہیونگ کا ہاتھ اس کی پکڑ سے چھوٹ جاتا ہے۔ چیئرمین کم کے ہاتھ کانپ رہے تھے، گن ابھی بھی اٹھی ہوئی۔ یہ وارننگ تھی، انہوں نے بھاری آواز میں کہا، اگلی بار میں نہیں روکوں گا۔ تہیونگ کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ وہ جنگکک کی طرف بھاگا۔ تم پاگل ہو، وہ چلایا، اس کے شولڈر کو پکڑ کر۔ تم مر جاتے۔ جنگکک اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شاک، درد اور کچھ اور بھی تھا۔ تم میرے پاس ہو، جنگکک نے بھری سانس کے ساتھ کہا۔ تم گئے نہیں۔ تہیونگ کی آنکھوں میں سے آنسو آ پڑے۔ تمہیں گولی لگ گئی ہے، ابھی بھی صرف میں دکھتا ہوں تمہیں، تہیونگ نے کہا۔ سائرن اور پاس آ جاتی ہے، لائٹ فلیش ہوتی ہیں۔ جنگکک نے پیچھے دیکھا، پولیس، میڈیا۔ اس نے تہیونگ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جاؤ، اس نے دھیرے سے کہا، جاؤ، ابھی جاؤ۔ تہیونگ، سٹنٹ تھا کیا؟ اس بار میں تمہیں نہیں روکوں گا، جنگکک نے کہا۔ چیئرمین کم نے تہیونگ کو کھینچ لیا۔ گاڑی میں
पुलिस जुंगकुक को घेर लेती है, मेडिकल टीम आती है, उसे स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है। उसकी नज़र सिर्फ एक जगह पर टिकी थी, तयोंग की कार। जाते जाते तयोंग ने पीछे देखा, उसकी नजरें मिली। जुंगकुक ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, टूटी हुई, अभी भी सिर्फ तुम। हॉस्पिटल में जुंगकुक आईसीयू में था, शोल्डर बैंडेज पर, दिल का जख्म खुला हुआ। डॉक्टर ने कहा फिजिकली इंज्यूर्ड मैनेजेबल है, मेंटल विल टेक टाइम। जुंगकुक सीलिंग को देखता रहा, कबर्ड, गन शॉट और फिर तयोंग की आंखें। उसकी सांस तेज हो जाती है। अगर मैं उसे खो देता। मॉनिटर बीप करता है तेजी से तयोंग की तरफ। गेस्ट हाउस का रूम में तयोंग दरवाजा बंद कर लेता है। वो जमीन पर बैठ गया, हाथ अभी भी कांप रहे थे जहां जुंगकुक ने पकड़ा था। मैं उसे छोड़ना चाहता था, पर जब गोली लगी वो खुद से बात करने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बह गए। मुझे दर्द क्यों हुआ, खुद से सवाल पूछता है। आईसीयू में जुंगकुक आंखें बंद करता है। अगर तुम दूर रहकर जिंदा रह सकते हो तो शायद यही प्यार है। अगले दिन सुबह गेस्ट हाउस में सुबह की रोशनी पर्दे के कोने से रूम में आ रही थी, पर तयोंग की आंखें रात भर बंद ही नहीं हुई थी। बेड पर बैठा वो अपने हाथों को देख रहा था, अभी भी हल्का से कांप रहे थे। कल रात गोली, जुंगकुक का खून और वो आवाज, अभी भी सिर्फ तुम, गूंज रही थी उसके कानों में। तयोंग ने अपना सर पकड़ लिया। बस, अब बस, उसने खुद से कहा। इतने में डोर नॉक हुआ। चेयरमैन किम अंदर आए। उनका चेहरा थका हुआ था, जैसे रात उन्होंने भी नहीं सोई। हॉस्पिटल से अपडेट आई है, वो स्टेबल है, उन्होंने कामली कहा। तयोंग ने रिलीफ की सांस ली। मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा, उसने धीरे से कहा। चेयरमैन किम ने सिर हिलाया। इसीलिए हम यहाँ आए हैं, डिस्टेंस के लिए। हॉस्पिटल में जुंगकुक, वाइट वॉल्स, बीप करती मशीन। जुंगकुक बेड पर लेटा था, आंखें बंद पर नींद नहीं। डॉक्टर की आवाज डोर से आई, पेशेंट को स्ट्रेस से दूर रखिए। जुंगकुक ऑलमोस्ट हंस पड़ा। उसने साइड टेबल पर रखा फोन देखा। नो मैसेजेस, नो मिस कॉल्स। वो स्क्रीन घूरते हुए बोल पड़ा, तुम ठीक हो ना? आंसर में सिर्फ खामोशी थी। रात होते ही जुंगकुक रेस्टलेस हो गया। नर्सेस नोटिस करती हैं हार्ट बीट इरेगुलर, सेडेटिव दे देते हैं। एक नर्स कहती है। जुंगकुक ने धीरे से मना किया। नहीं, उसने कहा, मैं होश में रहना चाहता हूँ। गार्डन में तयोंग नंगे पैर घास पर खड़ा था, ठंडी हवा, सुबह की खामोशी। उसने आंखें बंद की। मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ, उसने खुद से कहा। पर दिल ने जवाब दिया, तुम छूट कर भी बंधे हो। उसकी आंखों से आंसू बह गए, चुपचाप। हॉस्पिटल रूम में जुंगकुक ने धीरे से आंख बंद की। कब्र नहीं आया, गन शॉट भी नहीं, सिर्फ तयोंग का चेहरा, डर के साथ नहीं, दर्द के साथ। मैं उसे बचाने के नाम पर उसे तोड़ रहा था, उसने खुद से कहा। रात को तयोंग ने अपना फोन उठाया। जुंगकुक का नाम स्क्रीन पर था, ब्लॉक लिस्ट में। उसकी उंगली नंबर पर रुक गई, फिर स्क्रीन ऑफ। अब नहीं, पहले मुझे ठीक होना है, उसने खुद से कहा। हॉस्पिटल में जुंगकुक ने भी फोन उठाया, तयोंग का नाम डायल किया। कॉल फेल्ड। वो फोन साइड में रख देता है, आंखों से एक आंसू निकलता है। ये सजा सही है, उसने धीरे से कहा। हॉस्पिटल थेरेपी विंग। रूम सिंपल था, वाइट वॉल्स, दो चेयर्स, एक क्लॉक जो हर सेकंड का एहसास दिलाता था। जुंगकुक कुर्सी पर बैठा हुआ था। जख्म बैंडेज से ढके थे, पर असल चोट कहीं और थी। थेरेपिस्ट ने कामली कहा, जुंगकुक, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? जुंगकुक ने बिना सोचे जवाब दिया, खोना। जब कोई किसी को खो देता हो, तुम क्या करते हो? थेरेपिस्ट ने पूछा। जुंगकुक की आंखों के सामने तयोंग का चेहरा आया। लॉक्ड रूम, हाथ पकड़ना, रोड पर चिल्लाना। मैं पकड़ लेता हूँ, ज्यादा जोर से, जुंगकुक ने कहा। थेरेपिस्ट ने धीरे से सर हिलाया। और वही प्यार को डर बना देता है। जुंगकुक की सांस अटक गई। तुमने तयांग के साथ क्या किया? थेरेपिस्ट ने पूछा। खामोशी सी छा गई कुछ देर के लिए, फिर जुंगकुक का गला भर आया। मैंने उसे
بدلے کا ذریعہ بنایا، اس نے دھیرے سے کہا، پھر اپنی عادت بھی بنا لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، پہلی بار بنا غصے کے۔ اس نے مجھے چھوڑنا چاہا اور میں نے اسے قید۔ گیسٹ ہاؤس میں تیونگ۔ دوپہر کا وقت تھا، تیونگ یوگا میٹ پر بیٹھا تھا، سانس اندر باہر۔ انسٹرکٹر کی آواز، لیٹ گو۔ تیونگ نے آنکھیں بند کی۔ جنگکوک کا چہرہ آیا، پر اس بار کسی کیج کے پیچھے نہیں۔ اس نے سانس چھوڑ دی۔ میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کے درد کا، اس نے خود سے کہا۔ ہاسپٹل روم میں جنگکوک نے ڈائری کھولی، ہر پیج پر تیونگ کا نام تھا، پر کوئی ایڈریس نہیں۔ تمہیں چھوڑنا سیکھ رہا ہوں، یہ سب سے مشکل چیز ہے۔ اس نے پیج بند کر دیا، لیٹر لکھ کر بھی نہیں بھیجا۔ تھراپسٹ سیشن کے اینڈ پر کہا تھا، پیار کا مطلب کنٹرول نہیں ہوتا، کبھی کبھی دور رہنا ہی پروٹیکشن ہوتا ہے۔ جنگکوک نے دھیرے سے ریپیٹ کیا، دور رہنا، دور رہنا۔ شبد کڑوا تھا پر سچ بھی۔ شام کو تیونگ بالکنی میں کھڑا تھا، آسمان لال ہو رہا تھا۔ اس کے فون پر ایک ان نون نمبر سے میسج آیا، پر اس نے اوپن نہیں کیا۔ ہاسپٹل میں جنگکوک نے فون دیکھا، ٹائپنگ، ڈیلیٹنگ، ٹائپنگ، پھر فون سائیڈ میں رکھ دیا۔ اگر میں سدھر سکتا ہوں تو شاید میں ڈیزرو بھی نہیں کرتا کہ وہ مجھے دیکھے، اس نے خود سے کہا۔ دو الگ جگہ، دو ٹوٹے دل، پر پہلی بار دونوں صحیح ڈائریکشن میں۔ اگلے دن سٹی ہاسپٹل، آفٹرنون۔ لفٹ کے دروازہ دھیرے سے کھلا، تیونگ اندر آیا، سمپل کپڑے، تھکا ہوا چہرہ۔ وہ صرف ایک فارمل وزٹ کے لیے آیا تھا، چیئرمین کے ساتھ کسی میٹنگ کے بعد۔ اسے پتا نہیں تھا کہ یہیں اس کی زندگی پھر سے رک جائے گی۔ کوریڈور کے پاس جنگکوک وہیل چیئر پر بیٹھا تھا، شولڈر بھی سلنگ میں بندھے ہوئے تھے، تھراپی کے بعد تھکا ہوا، پر آنکھیں ہوش میں۔ اور پھر اس نے اسے دیکھا، تیونگ۔ ٹائم جیسے فریز ہو گیا، نہ کوئی آواز، نہ کوئی قدم، صرف ایک نظر جو سب کچھ کہہ رہی تھی، جو کبھی بولا نہیں گیا۔ نرس نے سافٹلی کہا، مسٹر جیون، آپ ریڈی ہیں؟ جنگکوک نے جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک چہرہ تھا، زندہ، سانس لیتا ہوا، اور دور۔ تیونگ کے ہاتھ آٹومیٹک روپ سے مٹھی بن گئیں، دل زور سے دھڑکا۔ پلیز میری طرف مت آؤ، اس کے دماغ کہہ رہا تھا۔ جنگکوک نے دھیرے سے اپنی وہیل چیئر گھمائی، الٹی ڈائریکشن میں۔ اس نے تیونگ کو فالو نہیں کیا، اسے بلایا نہیں، اسے روکا نہیں، بس جانے دیا۔ تیونگ نے یہ دیکھا، اس کا سینہ بھاری ہو گیا، وہ پہلی بار رک گیا۔ لفٹ کے اندر آتے ہی تیونگ کی سانس کا کنٹرول چھوٹ گیا، وہ وال سے ٹیکا لگا کر کھڑا ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ چپ چاپ، یہ ٹھیک ہے، یہی صحیح ہے، اس نے خود سے کہا، پر دل نے دھیرے سے جواب دیا، اس نے آج تمہیں چنا، چھوڑ کر۔ جنگکوک کی سائڈ، کوریڈور کے اینڈ پر جنگکوک نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پر اس بار پکڑنے کے لیے نہیں۔ تم سیف ہو، بس اتنا کافی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ نرس نے اسے وہیل چیئر آگے پش کی، جنگکوک نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہاسپٹل کے باہر تیونگ نے آسمان کی طرف دیکھا، درد ابھی بھی تھا، پر اس میں ڈر کم تھا۔ شاید یہی ہیلنگ ہے۔ ایک ہی جگہ پر دو راستے الگ ہو چکے ہیں، پر کہیں نہ کہیں ریسپیکٹ واپس آ رہی ہے۔ اگلے دن ہاسپٹل نائٹ، وارڈ کی لائٹس ڈم تھی، جنگکوک اپنے بیڈ پر بیٹھا تھا، شولڈر ابھی بھی بینڈیج پر، چہرہ پہلی بار تھوڑا شانت۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، بلینک۔ وہ کافی دیر تک بس اسے دیکھ رہا تھا، پھر پین اٹھایا۔ لیٹر، تیونگ، میں یہ نہیں لکھ رہا ہوں کہ تم واپس آؤ، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم صحیح تھے۔ میں نے اپنے ڈر کو پیار کہا، اور تم نے ڈرامہ کو حق۔ تمہارا دل میرے بدلے کا پرائز نہیں تھا۔ جنگکوک نے لکھنا روکا، سانس لی۔ اگر تمہاری زندگی میں میری
जगह दूरी है तो मैं उसे रिस्पेक्ट करूँगा। मैं सीख रहा हूँ बिना पकड़े रहना। आखिरी लाइन लिखते वक्त उसकी आंखों में से आंसू गिर पड़े। खुश रहना जेके। उसने लेटर फोल्ड किया, एनवेलप बंद किया पर एड्रेस नहीं लिखा। गेस्ट हाउस, सेम नाइट। तेहांग बालकनी में बैठा था, ठंडी हवा, शहर की लाइट्स नीचे। अचानक उसका दिल भारी हो गया, आंखों में आंसू आ गए बिना किसी वजह के। अजीब है, उसने खुद से कहा, जैसे कोई मुझे छोड़कर भी मेरे लिए कुछ सही कर रहा हो। उसने आंखें बंद कर ली। नेक्स्ट मॉर्निंग, चेयरमैन किम को एक एनवेलप मिलता है विदाउट सेंडर नेम। वो पहचान जाता है हैंडराइटिंग। उन्होंने लेटर पकड़कर गहरी सांस ली, फिर तेहांग के रूम के बाहर लेटर रख दिया बिना कुछ कहे। तेहांग ने एनवेलप उठाया, नाम देखा जेके। उसके हाथ कांप गए। लेटर पढ़ते वक्त उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, गुस्से के नहीं, सम, समझने के। वो पहली बार मुझसे कुछ मांग नहीं रहा, तेयांग ने खुद से कहा। लेटर खत्म होते ही तेयांग ने उसे सीने से लगा लिया। माफी का मतलब वापस जाना नहीं होता, पर इसका मतलब नफरत भी नहीं होता, उसने खुद से कहा। उसने फोन उठाया, ब्लॉक लिस्ट खोली, जुंकुक का नाम, उंगली रुक गई वहीं। फिर ब्लॉक हटा दिया, कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं भेजा, बस दरवाजा थोड़ा खुला। जुंकुक को अनब्लॉक कर कर वो शांत से बैठ गया। हॉस्पिटल में जुंकुक विंडो के पास खड़ा था। फोन साइलेंट था पर उसने चेक नहीं किया। जो होना होगा वो बिना जबरदस्ती के होगा, उसने खुद से कहा। 6 महीने बाद शहर वही था, लोग भी वही, पर दोनों बदल चुके थे। तेयोंग आर्ट गैलरी में सॉफ्ट म्यूजिक चल रही थी। वॉल्स पर तेयोंग की पेंटिंग्स थी। कलर्स लाउड नहीं थे पर सांस लेते हुए। एक विजिटर ने पूछा, ये पेंटिंग का नाम क्या है? तयांग ने हल्के से मुस्कुराया, फ्रीडम। उसकी आंखों में अब डर कम था और अपनी जगह का यकीन ज्यादा। जुंकुक की तरफ रिहैबिलिटेशन सेंटर के बाहर जुंकुक रुककर सांस लेता है। रेगुलर थेरेपी, नो बॉडीगार्ड्स, नो कंट्रोल। उसके फोन पर एक रिमाइंडर आता है, रेस्पेक्ट डिस्टेंस। वो फोन पॉकेट में रख देता है। मैं ठीक हो रहा हूँ, ये काफी है, उसने खुद से कहा। आर्ट गैलरी के बाहर बारिश होने लगती है। तेहांग अम्ब्रेला पकड़ता है पर फिर किसी को देखकर रुक जाता है। सामने जुंकुक था, सिंपल कपड़ों में, नो डोमिनेंस, नो क्लेम, बस एक सीधा साधा इंसान। दूसरी तरफ से जुंकुक भी रुक जाता है। नजर मिलती है। इस बार कोई पैनिक नहीं, कोई ऑब्सेशन नहीं। हाय, तेहोंग ने पहले कहा। जुंकुक ने जवाब दिया, हाय। साइलेंस कंफर्टेबल थी। तुम ठीक लग रहे हो, तेहोंग ने कहा। जुंकुक ने सर हिलाया। तुम भी। बारिश तेज हो जाती है। कॉफी? तेहोंग ने पूछा। ना इनविटेशन ना वादा। जुंकुक ने एक सेकंड सोचा, फिर कहा, सिर्फ कॉफी। तेहोंग ने मुस्कुरा दिया। सिर्फ कॉफी। कैफे के बाहर। कभी कभी प्यार का मतलब वापस मिलना नहीं होता, कभी कभी प्यार का मतलब होता है फिर मिलने के लायक बनना। बारिश हो रही है, दो लोग साथ चलते हैं, बराबर के कदम, बिना जंजीर। कॉफी ठंडी हो चुकी थी पर दोनों अभी भी बैठे थे। तुम घर कैसे जाओगे? तेहोंग ने कैजुअली पूछा। जुंकुक ने सीधा जवाब दिया, अकेले पर शांत। तेहोंग ने सिर हिलाया। अच्छा है, अकेले रहना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। साइलेंस ऑकवर्ड नहीं थी, हीलिंग वाली थी। जुंकुक ने धीरे से कहा, मैं कुछ भी अज्यूम नहीं करना चाहता, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो। तेयांग ने इंटरप्ट किया और कहा, तो मैं बोल दूंगा, सॉफ्ट स्माइल के साथ। तुम अब पहले जैसे नहीं हो जुंकुक। जुंकुक ने पहली बार बिना डर के तेयांग के सामने मुस्कुराया। तेयांग का अपार्टमेंट। जुंकुक पहली बार आया था, ना गार्ड्स ना कीज, सिर्फ इनविटेशन। शूज़ यहीं, तेयांग ने कहा। शूज़ यहीं उतार दो। जुंकुक ने इंस्टेंटली शूज़ उतार दिया, फिर रुक गया।
میں بنا پوچھے کسی چیز کو ٹچ نہیں کروں گا، اس نے کلیئرلی کہا۔ تیونگ کا دل ہلکا ہو گیا۔ ڈنر سمپل تھا، رائس، سوپ، کچن تھوڑا میسی۔ تم کھانا بنانا سیکھ گئے؟ جنکوک نے پوچھا۔ سیکھ رہا ہوں، پرفیکٹ نہیں ہے، تیونگ نے ہنس کر کہا۔ پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں، جنکوک نے نیچرلی کہا، بس کہہ دیا، پروف کرنے کے لیے نہیں۔ رات ہو گئی کافی، بالکونی میں دونوں کھڑے تھے۔ تیونگ بلینکٹ لے آیا، جنکوک نے آٹومیٹیکلی تھوڑا سائڈ ہو کر اسپیس دیا۔ تم ابھی بھی نائٹ میئرز دیکھتے ہو؟ تیونگ نے دھیرے سے پوچھا۔ ہاں، جنکوک نے سچ بولا، پر اب کسی کو پکڑ کر نہیں۔ تیونگ نے کچھ سیکنڈز بعد خود اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ پکڑنا الاؤڈ ہے، اس نے سافٹلی کہا، بس اگر میں پہلے چھوڑ دوں۔ جنکوک نے ہاتھ پکڑا، ٹائٹ نہیں، بس آہستہ سے۔ صبح ہو گئی، تیونگ پینٹنگ کر رہا تھا، جنکوک خاموشی سے کافی بنا رہا تھا۔ کیا میں ڈسٹرب کر رہا ہوں؟ جنکوک نے پوچھا۔ تیونگ نے بنا دیکھے جواب دیا، نہیں، تم سیف ہو یہاں۔ یہ لفظ جنکوک کے لیے تھیراپی سے زیادہ پاورفل تھے۔ اس نے کپ سائڈ پر رکھ دیا، بنا ایکسپیکٹیشن کے۔ یہ سن کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ ایک دن جنکوک لیٹ رپلائی کرتا ہے، تیونگ ٹریگر فیل کرتا ہے، پر پینک نہیں۔ وہ میسج کرتا ہے، مجھے تھوڑا انسیکیور فیل ہو رہا ہے، جب فری ہو بتا دینا۔ جنکوک ترنت رپلائی کرتا ہے، تھینکس بتانے کے لیے، میٹنگ میں ہوں، 30 منٹ۔ نہ فائٹ، نہ ڈر، بس کلیئرٹی۔ نارمل ڈے، گروسری اسٹور میں۔ یہ والا رائس؟ جنکوک نے پوچھا۔ نہیں، وہ نہیں، تیونگ نے اسمائل کے ساتھ کہا۔ بلنگ لائن میں جنکوک پیچھے کھڑا رہا، اسپیس چھوڑ کر۔ ایک اسٹرینجر نے تیونگ کو ایکسیڈنٹلی ٹچ کیا۔ تیونگ اسٹف ہو گیا۔ جنکوک نے کچھ نہیں کیا، نہ گلیئر، نہ پروٹیکشن موڈ، بس دھیرے سے بولا، میں یہی ہوں۔ تیونگ نے خود سنبھال لیا، اور جب وہ نارمل ہوا، اس نے جنکوک کی طرف دیکھا۔ کچھ دن بعد۔ تم لیٹ کیوں آئے؟ تیونگ نے پوچھا، وائس بالکل شارپ۔ جنکوک نے سیدھا جواب دیا، میٹنگ ایکسٹینڈ ہو گئی۔ میسج کر سکتے تھے، تیونگ نے کہا۔ خاموشی سی چھا گئی، پھر جنکوک بولا، یو آر رائٹ، نیکسٹ ٹائم کروں گا۔ نو شاؤٹنگ، نو گلٹ ٹریپ۔ تیونگ اسٹنڈ تھا۔ تم ڈیفینسو نہیں ہوئے؟ جنکوک نے ہلکا سا اسمائل کیا، کیونکہ تم اٹیک نہیں کر رہے ہو۔ تیونگ چاہتا تھا جنکوک بہت ایزی ہو جائے تیونگ کے ساتھ، پہلے جیسا، پر کہیں نہ کہیں جنکوک کو ڈر تھا، یہ سب چیزیں وہ سلو چاہتا تھا۔ ایک رات تیونگ نے جنکوک کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ نو اناؤنسمنٹ، نو پرمیشن آسک۔ جنکوک فریز ہو گیا، پھر ریلیکسڈ۔ کبھی اگر انکمفرٹیبل ہو تو بس اٹھ جانا، اس نے کہا۔ تیونگ نے آنکھیں بند کر لی۔ تمہیں پتہ ہے، میں پہلی بار کسی کے ساتھ سیف فیل کر رہا ہوں، جو مجھے پہلے انسیف بنا چکا تھا۔ اس نے ہلکے سے کہا۔ جنکوک کی آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، صرف سنتا رہا تیونگ کی باتیں۔ صبح، تیونگ پیکنگ کر رہا تھا، 2 دن کے لیے آؤٹ آف ٹاؤن جانا تھا۔ جنکوک نے پوچھا، میں ڈراپ کر دوں؟ تیونگ نے جینٹلی کہا، نہیں، میں خود چلا جاؤں گا۔ جنکوک نے سر ہلایا، کوئی پرابلم نہیں۔ تیونگ نے اسمائل کیا اور کہا، تم نے پوچھا، بس وہی کافی ہے۔ ایک رات لیونگ روم میں مووی چل رہی تھی، پر تیونگ کا دھیان اسکرین پر نہیں تھا۔ جنکوک صوفے کے کارنر پر بیٹھا تھا، اسپیس رکھے ہوئے جیسے ہمیشہ۔ تیونگ نے پہلے اپنی پوزیشن چینج کی، پھر دھیرے سے بولا، تم اتنا دور کیوں بیٹھے ہو؟ جنکوک انسٹنٹلی ٹینس ہو گیا۔ تمہیں کمفرٹیبل رہنا چاہیے۔ میں ہوں، تیونگ نے خاموشی سے کہا، اس لیے بول رہا ہوں۔ اس نے خود جنکوک کے پاس سلائڈ کیا، شولڈرز آلموسٹ ٹچ ہو گئے۔ جنکوک نے کچھ نہیں کیا، بس پوچھا، یہ ٹھیک ہے؟ تیونگ نے اپنا ہاتھ جنکوک کے ہاتھ کے پاس رکھا اور کہا، اب ہاں۔ وہ دھیرے سے کہا،
صبح کچن میں جنگکوک کافی بنا رہا تھا۔ تیانگ اس کے پیچھے آ کر رکا۔ پہلی ہیزیٹیشن پھر چوائس۔ اس نے جنگکوک کے شولڈر پر اپنا فور ہیڈ لائٹلی ٹکایا۔ جنگکوک فریز ہو گیا۔ اس نے کہا، تے بس یہی رہنا۔ تیانگ نے کہا، میں بس فیل کرنا چاہتا ہوں کہ تم بھاگ نہیں رہے۔ جنگکوک نے دھیرے سے کہا، اپنی کافی والی ہاتھ نیچے رکھی۔ میں یہیں ہوں، کہیں نہیں جا رہا۔ تیانگ کے لپ سے چھوٹی سی سانس نکلی، سکون والی۔ رات میں تیانگ بیڈ پر بیٹھا تھا، بیک پلو سے لگا ہوا۔ جنگکوک فلور پر تھا، ڈسٹنس ابھی بھی ہیبٹ تھی۔ تیانگ نے اچانک کہا، یہاں آ جاؤ۔ جنگکوک سلولی اٹھا، بیڈ کے ایج پر بیٹھا۔ تیانگ نے خود اپنا سر جنگکوک کی طرف ٹرن کیا۔ کیا میں؟ جنگکوک نے پوچھا۔ تیانگ نے آنکھیں بند کر کے کہا، ہاں۔ بالوں میں ہاتھ رکھ کر سو گیا۔ جنگکوک نے فنگرز گلائڈ کی، نو پلنگ، نو پوزیسیونیس۔ تیانگ کی سانس ایون ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے، پہلی بار ٹچ مجھے اسکیری نہیں لگ رہا، تیانگ نے کہا۔ رات کو جنگکوک اٹھ کر جانے لگا تو تیانگ نے جنگکوک کی شرٹ کی سلیو پکڑی، صرف 1 انچ، اور کہا، یہیں سو جاؤ، کیجولی، جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ جنگکوک کا دل زور سے دھڑکا پر آواز کنٹرولڈ تھی، اور کہا، سائڈ بائی سائڈ؟ تیانگ نے کہا، ہاں، بیچ میں پلو رکھیں گے۔ لائٹس بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد تیانگ نے خود پلو تھوڑا سائڈ ہٹا دیا۔ اس کی انگلی جنگکوک کی انگلی سے ٹچ ہوئی۔ وہ الگ نہیں ہوا۔ گڈ نائٹ جنگکوک، تے نے گڈ نائٹ کہا۔ گڈ نائٹ تے، جنگکوک نے بھی اس کا جواب دیا۔ صبح کے ٹائم تیانگ مرر کے سامنے ٹائی لگا رہا تھا۔ جنگکوک خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ آج اچھے لگ رہے ہو، جنگکوک نے کہا۔ تیانگ پلٹا، سیدھا جنگکوک کے سامنے آیا۔ اور تم میرے ساتھ۔ یہ لائن پوزیسو نہیں تھی، یہ چوائس تھی۔ اس نے جنگکوک کے کالر کو ٹھیک کیا، پہلی بار انیشیٹ کرتے ہوئے۔ جنگکوک کی آنکھیں بھر آئیں۔ تمہیں ریگریٹ تو نہیں؟ اس نے پوچھا۔ تیانگ نے سافٹلی فور ہیڈ جنگکوک سے ٹچ کیا اور کہا، نہیں، میں جو چوز کر رہا ہوں وہ مجھے ہرٹ نہیں کر سکتا۔ جنگکوک کی خوشی سے آنسو پھر آ گئے۔ اگلی رات روم میں صرف بیڈ سائڈ لیمپ جل رہی تھی، یلو لائٹ، سافٹ شیڈو۔ تیانگ بیڈ پر بیٹھا تھا، نیز چیسٹ کے پاس، جنگکوک سامنے چیئر پر، جیسے ہمیشہ تھوڑا دور۔ سائلنس انکمفرٹیبل نہیں تھی، بس بھاری تھی۔ تیانگ نے دھیرے سے بولا، تم کبھی جلدی نہیں کرتے؟ جنگکوک نے سیدھا جواب دیا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہیں تمہارا ایک قدم بھی میری وجہ سے پریشر نہ ہو۔ تیانگ نے اسے دیکھا کافی دیر تک، پھر وہ خود اٹھا اور جنگکوک کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈسٹنس اب صرف ایک سانس جتنا تھا۔ مجھے پتا ہے، تیانگ نے پہلی بار تم سے کہا، میں جب آس پاس ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں کنٹرول میں ہوں۔ جنگکوک کی آنکھیں تھوڑی وائڈ ہو گئیں۔ تے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جنگکوک نے کہا۔ تیانگ نے اپنا ہاتھ جنگکوک کی کالر پر نہیں، اس کے چیسٹ پر رکھا، ہارٹ بیٹ فیل کرنے کے لیے۔ یہ ٹھیک ہے؟ تیانگ نے پوچھا۔ جنگکوک نے بنا ہچکچاہٹ جواب دیا، ہاں، پر صرف اگر تم چاہو تو۔ تیانگ نے اپنا فور ہیڈ جنگکوک کے فور ہیڈ سے ٹچ کر دیا۔ سانسیں مکس ہو گئی، کوئی مومنٹ نہیں۔ پھر تیانگ نے دھیرے سے کہا، تم رک سکتے ہو، پر اگر نہیں رکے تو میں کس کروں گا۔ جنگکوک نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ جواب تھا۔ تیانگ نے بہت دیر اپنے لپس جنگکوک کے لپس پر رکھے، نو پریشر، نو ڈیپتھ، بس ایک سافٹ پریس، جیسے پوچھ رہا ہو۔ جنگکوک نے کس ریٹرن نہیں کی، پر پیچھے بھی نہیں ہٹا۔ اس کی انگلیاں بس بیڈ شیٹ کو پکڑ رہی تھیں۔ تیانگ تھوڑا سا ہٹ گیا۔ کیسا لگا؟ اس نے آلموسٹ وسپر میں پوچھا۔ جنگکوک کی آواز تھوڑی بھاری تھی۔ سیف، اس نے کہا۔
جیسے پہلی بار کس کا مطلب لینا دینا نہیں، صرف ہونا ہو۔ تیونگ نے چھوٹی سی اسمائل دی، پھر خود جنگکوک کے شولڈر پر سر رکھ دیا۔ گڈ، کیونکہ میں بھی وہی سیکھ رہا ہوں۔ جنگکوک نے دھیرے سے اپنا ہاتھ تیونگ کے بیک پر رکھا، صرف سپورٹ کے لیے۔ نو پل، نو کام، بس ساتھ۔ یہ کس پوسیشن نہیں، آبسیشن نہیں، ہیلنگ کا پروف تھی۔ جب جو ڈرا ہو وہ خود پاس آئے تو وہی پیار کا سب سے صاف روپ ہوتا ہے۔ دوسرے دن صبح بارش رات بھر ہوئی تھی، اب صرف نمی رہ گئی تھی ہوا میں۔ تیونگ ونڈو کے پاس کھڑا تھا، باہر دیکھ رہا تھا۔ لوز سویٹر، بال تھوڑے میسی۔ جنگکوک کچن میں تھا، کافی بناتے ہوئے۔ نارمل دن جیسا لگ رہا تھا، پر جنگکوک کے چیسٹ میں کچھ بہت بھاری سی چیز تھی۔ اس نے کافی کپ ٹیبل پر رکھا، پھر رک گیا۔ اس نے پہلی بار آواز میں تھوڑا ہیزیٹیشن لایا۔ تیونگ نے پلٹ کر دیکھا۔ جنگکوک نے اس کی آنکھوں میں ڈائریکٹلی نہیں دیکھا، فلور کی طرف دیکھتا رہا۔ میں آج کچھ بولنا چاہتا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، پر یہ کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے۔ تیونگ کا چہرہ سیریس ہو گیا، پر ڈر نہیں تھا۔ بولو، میں سن رہا ہوں، تیونگ نے کہا۔ جنگکوک نے گہری سانس لی، پھر کہا، میں نے زندگی میں بہت چیزیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لوگ، سچویشنز، ایموشنز، شاید اسی لیے کیونکہ مجھے لگتا تھا اگر میں نے پکڑ کر رکھا تو کچھ کھوؤں گا نہیں۔ اس کی آواز تھوڑی بھاری ہو گئی۔ تم نے مجھے سکھایا کہ جو رہنا چاہتا ہے وہ بندھن کے بنا بھی رہتا ہے۔ تیونگ نے ایک قدم آگے بڑھایا، پر چھوا نہیں۔ جنگکوک نے فائنلی اس کی طرف دیکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہیں بھی ایسا فیل ہونا چاہیے، تمہارا پروسیس الگ ہے، تمہاری سپیڈ الگ ہے۔ پھر وہ رک گیا، جیسے خود کو اسٹڈی کر رہا ہو۔ پر سچ یہ ہے، اس نے دھیرے سے کہا، آئی لو یو تیونگ، آئی لو یو۔ کوئی ڈرامیٹک پاز نہیں، کوئی میوزک نہیں، بس ایک سچ جو بول دیا گیا۔ روم بالکل خاموش ہو گیا۔ تیونگ کچھ سیکنڈز چپ رہا، اس کے چہرے پر شاک نہیں تھا، صرف پروسیسنگ۔ تم مجھ سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہو؟ اس نے سافٹلی پوچھا۔ جنگکوک نے ترنت سر ہلایا، نہیں، بالکل نہیں، میں صرف جھوٹ کے ساتھ رہ نہیں پا رہا تھا۔ تیونگ کی آنکھیں تھر آئی۔ تمہیں پتہ ہے، وہ دھیرے سے بولا، مجھے سب سے زیادہ ڈر آئی لو یو سے لگتا تھا۔ جنگکوک کا دل تھوڑا سنک ہوا، پر اس نے کچھ نہیں کہا۔ پر آج تیونگ نے ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ وہ کافی پاس تھا جنگکوک کے۔ آج تم نے یہ لفظ مجھ پر بوجھ کی طرح نہیں رکھا، تم نے بس میرے سامنے رکھ دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ جنگکوک کے چیسٹ پر رکھا، وہیں جہاں دل تھا۔ اسی لیے میں ابھی تمہیں واپس نہیں کہہ رہا، تیونگ نے ہانسٹلی کہا، پر میں یہ کہہ سکتا ہوں، تمہارا پیار مجھے ڈراتا نہیں اب۔ وہ تھوڑا سا اسمائل کرتے ہوئے کہا۔ جنگکوک کی آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ وہی کافی ہے، اس نے بس اتنا کہا۔ تیونگ نے دھیرے سے اپنا فور ہیڈ جنگکوک کے فور ہیڈ سے ٹچ کیا۔ تھینک یو سچ بولنے کے لیے، بنا مجھ سے کچھ مانگے، اس نے سافٹلی کہا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے مسکراہٹ بھری نگاہوں سے دیکھا اور خوش رہے۔